مینال چائے اور سینڈوچ لے آئی حنان کے لیے۔ چائے دیکھتے ہی حنان کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ کیا ہے، پھر سے چائے؟ مینال تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ میں چائے نہیں پیتا؟ وہ ممی، مینال نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا ممی، اب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں۔ حنان غصے سے تپ چکا تھا۔ لے جاؤ یہ سب کچھ، مجھے نہیں کھانا، حنان چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے ہی احسن کی وجہ سے غصے میں تھا اور اب چائے دے کر اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے سارا کا سارا غصہ مینال پر نکال دیا اور فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینال کی ایک بات نہیں سنی اس نے، سیدھا اپنی ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مام، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ احسن کب جائے گا یہاں سے؟ کیا مطلب حنان، احسن کب جائے گا؟ کتنی بار کہا ہے تمہیں احسن بھائی بولا کرو، بڑا ہے وہ تم سے، اور اب وہ یہیں رہے گا، اس کی جاب ہے یہاں۔ کیا مام جاب ہے یہاں تو باہر ہزاروں ہاسٹلز ہیں، وہاں چلا جائے۔ ہمارا گھر کوئی ہاسٹل تو نہیں ہے جس کا دل چاہے یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ حنان چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے ہی کہا تھا اسے یہاں آنے کا، وہ تو ہاسٹل میں رہنا چاہتا تھا۔ کیا سوچتے تمہارے تایا ابو کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم نے احسن کو ہاسٹل میں رہنے دیا؟ اور مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں احسن کے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، کبھی کسی سے فضول بات نہیں کرتے دیکھا میں نے اسے، پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے مام، میں ہی غلط لگتا ہوں آپ دونوں کو ہمیشہ۔ ایسا کریں آپ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں اور اسے بیٹا بنا لے۔ بول کر رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کب صحیح ہوگا یہ لڑکا، ہر بات کا الٹا ملٹا سمجھتا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ اب میں احسن کو نکال تو نہیں سکتی نا گھر سے، مسز ملک بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مینال ٹرے اٹھائے واپس لے آئی کچن میں۔ کیا ہوا مینال، کھایا نہیں حنان نے؟ مسز ملک نے مینال کو آتے دیکھا تو بولی۔ نہیں ممی، وہ چائے دیکھتی غصے میں آ گئی۔ آپ تو جانتی ہے نا کہ ان کے چائے پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ نے چائے دے دی۔ کافی بننے میں بھی ٹائم لگ جانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا چائے ہی دے دوں، کیا پتا تمہارے ہاتھ سے پی لے، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ مینال بھی مسکرا دی۔ اب باہر نکل گیا غصے میں، جلدی نہیں آئے گا واپس گھر۔ ایک تو اس لڑکے کا غصہ بھی نا، کچھ پتا نہیں چلتا کب آ جائے۔ اب بیٹھا ہوگا جا کے اپنے فضول سے دوستوں کے ساتھ، مسز ملک بولی۔ مینال سوچ میں پڑ گئی، بھلا ایسے انسان کے بھی دوست ہو سکتے ہیں؟ ہر وقت تو غصہ کرتے رہتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، آ جاؤ مینال، کھانا لگوا دیا ہے، کھا لو آ کر، میں ذرا یہ سوپ اماں جان کو پلاؤں۔ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مینال بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی۔ ممی آپ یہ سوپ مجھے دے دیں، میں دادو کو پلا دوں گی، آپ کھانا کھا لیں سب کے ساتھ، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے مجھے پتا ہے تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا، حنان کی وجہ سے نا۔ جی، مینال نے جواب دیا۔ مینال تم رہنے دو، چل کر کھانا کھاؤ، حنان بہت لیٹ آئے گا گھر، اس کی عادت ہے جب بھی ناراض ہو کر جاتا ہے پوری رات باہر رہتا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کھانا کھا لو۔ نہیں ممی کوئی بات نہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ یہ سوپ مجھے دے دیں، میں دادو کو پلا دیتی ہوں اور آپ کھانا کھا لیں جا کر۔ مینال ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادو مینال کو اندر آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ مینال نے ان کو سوپ پلایا اور پھر وہیں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ارسل اور زوہان اس کے بچپن کے دوست تھے، جب کبھی اداس ہوتا یا آؤٹنگ کا موڈ ہوتا تو ان کے ساتھ ہی پلان بناتا تھا اور اکٹھے گھومنے نکل جاتے۔ لیکن آج حنان نے ان دونوں کو اچانک بلا لیا باہر۔ ارسل آیا تو حنان کا منہ لٹکا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بڑی، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں یار، موڈ آف ہے میرا، حنان نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں میری جان، موڈ کیوں آف ہے؟ کس نے کیا میرے دوست کا موڈ خراب؟ ابھی کے ابھی اٹھا لاتے ہیں اس کو، ارسل شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ تم تو جانتے ہو میرے دشمن کو، احسن کا MBBS مکمل ہو گیا اور اب وہ ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھ گیا ہے۔ تو کیا ہوا حنان، چھوڑ اس کو، بیٹھا رہنے دے اس کو، تو چل کر یار، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھروں میں ڈیرا جمانے کی، اور تیرے ڈیڈ اسے سپورٹ بھی تو کرتے ہیں۔ ارسل جلے پر نمک چھڑکنے والا کام کر رہا تھا۔ نہیں ارسل، اب بات اور ہے، مجھے اس کا یہاں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، اب میری بیوی بھی ہے گھر میں اور مجھے اس کا میری بیوی کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، حنان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بیوی؟ تیری کون سی بیوی ہے یار، تو نے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر؟ ارسل کو تو جیسے صدمہ لگا۔ تبھی زوہان بھی وہاں آ گیا۔ کس نے شادی کر لی ہے یارو، مجھے بھی بتاؤ، آتے ہی بولا۔ انہوں نے شادی کر لی ہے، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہا ہوگا، ہمیں پاگل بنا رہے ہے نا؟ زوہان نے حنان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ حنان نے دونوں کی طرف دیکھا۔
نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حنان کی بات پر دونوں نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے ابھی کھا جائیں گے۔ تو نے نکاح کر لیا؟ کب؟ ابھی 2 دن پہلے۔ حنان تو بس اتنا ہی کہہ سکا۔ دوست دوست نہ رہا۔ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست نکاح کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ واہ! سوہان رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ارسل کے کندھے سے لپک کر بولا۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھینک کر اسے چپ کروانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، چل یار چلتے ہیں، اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کا اب نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے بغیر، اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ کم آن یار، بس کر دو تم دونوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، حنان ان کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔ تو ہم کیا کریں؟ جا اپنی بیوی کے پاس اسے اپنے دکھ سنا، ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ سوہان ارسل کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا تو وہ دونوں دوڑ پڑے۔ حنان پتھر اٹھا کر پھینکتا گیا اور وہ دونوں بجتے بجاتے بھاگتے رہے۔ آخر کار حنان رک گیا۔ حنان کو رکتے دیکھ کر وہ دونوں بھی واپس پلٹ کر حنان کے پاس آ رکے۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، 2 دن میں ہی پاگل ہو گئے ہو تم، آگے کیا بنے گا؟ سوہان نے بول کر دوڑ لگا دی۔ وہ تینوں پھر سے بھاگنے لگ پڑے۔ آخر کار تینوں تھک کر رکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ایک ساتھ تینوں کا کہکا بلند ہوا اور واپس چلتے چلتے آ کر اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئے۔ ویسے یار اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ، خود ہی نکاح کر لیا، دوستوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا، ارسل بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو، سب کچھ اتنے اچانک ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اوہ تو یہ بات تھی، تم نے اچھا نہیں کیا حنان بیچاری کے ساتھ، سوہان افسوس کے ساتھ بولا۔ جو بھی میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، فہیم کو بھی تو پتا چلے کیسے کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس نے جیسا کیا ویسا پایا، اب جب لوگ اس سے منال کے بارے میں پوچھیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے تو اسے پتا چلے گا ہم کس اذیت سے گزرے ہیں، کتنی بےزتی ہوئی تھی ہماری پورے خاندان کے سامنے۔ میں نہ تو فہیم کو معاف کروں گا اور نہ ہی ثانیہ کو معاف کروں گا، کبھی بھی۔ اور منال، اس کا کیا قصور اس میں، اسے کب تک یہ سزا دیتے رہو گے؟ ارسل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، روحان نے ارسل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم نے پہچانا کیسے منال کو؟ تم تو اس سے کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ فہیم کے گھر کا پتہ تو تمہیں ہم نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس کی بہن کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ ارسل حیرانگی سے بولا۔ جب مجھے تم لوگوں نے فہیم کے گھر کا پتہ دیا تو کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تھا، ثانیہ کو دیکھنے کی غرض سے، ان کے گھر سے دور کئی کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتا رہتا تھا کہ شاید ثانیہ یہاں سے گزرے گی تو اسی بہانے اسے دیکھ لوں گا۔ اس دوران مجھے ثانیہ تو نظر نہیں آتی تھی، البتہ منال کو اکثر فہیم کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ فہیم کی بہن ہے، تو میں نے اسی دن سوچ لیا کہ فہیم سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ میں اس انتظار میں رہتا کہ منال اکیلی گھر سے باہر نکلے تو اسے اغوا کر کے لے جاؤں اپنے ساتھ، لیکن منال کبھی اکیلی باہر ہی نہیں آتی تھی، یا تو آ بھی جاتی تو اپنے پاپا کے ساتھ ہوتی یا پھر فہیم کے ساتھ۔ میں نے ایک بندے کو منال پر نظر رکھنے کو کہا اور جب بھی اکیلی نظر آئے مجھے اطلاع کر دے۔ پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور اس نے مجھے اس کے کالج کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے کہ چھٹی ہوتی اور منال کے گھر سے اسے کوئی لینے آتا، میں پہنچ گیا کالج اسے لینے۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، بس 2 گارڈز کو ساتھ لیا اور کالج چلا گیا، اور اس کے سر پر گن تانے اسے کالج سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور نکاح پڑھا لیا۔ اب چھوڑو تم دونوں، یہ کیا میرے نکاح کے پیچھے پڑ گئے ہو، کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ حنان بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں غلطی انکل کی بھی ہے، اگر وہ مان جاتے تو ثانیہ کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا، جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں قصور ان کا بھی ہے، صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا انہوں نے کہ فہیم ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ان کا سٹیٹس ان کے جتنا اونچا نہیں معاشرے میں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی بہت خود غرض ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے، سب سے آگے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہائی سٹینڈرڈ ان کو یہ بات سوچنے ہی نہیں دیتا۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے سٹینڈرڈ سے بڑی ان کے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اور جانتے ہو، فہیم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہے، میں ساری انفارمیشن لیتا رہتا ہوں اس کے بارے میں، اچھی جاب ہے اس کی، انجینئر ہے، اچھی سیلری پیکیج ہے، اور ثانیہ کا بہت خیال بھی رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی اس نے، گاڑی گھر سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو خوش رہنے کے لیے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ کاش انکل خوشی خوشی فہیم کو اپنا لیتے تو کم از کم ان دونوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، ارسل افسوس کے انداز سے بولا۔ بس کرو ارسل، میں بور ہو رہا ہوں تمہاری ان باتوں سے، سوہان کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بولا۔
اس کی بات پر حنان اور ارسل دونوں ہنس پڑے۔ چلو نا یار کچھ کھاتے ہیں، میں بھی کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ فون آ گیا تمہارا، سوہان منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، حنان ٹریٹ دے گا آج ہمیں، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں دوں میں ٹریٹ تم دونوں کو، حنان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ نکاح کی خوشی میں، ارسل اور سوہان ایک ساتھ بولے۔ ان کی بات پر حنان مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، کیا یاد رکھو گے۔ تینوں مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ دیر رات تک حنان گھر سے باہر رہا، تینوں باتوں میں مصروف رہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 2 بج چکے تھے۔ ارے یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، ارسل بولا۔ تو کیا ہوا، 2 ہی تو بجے ہیں، سوہان نے جواب دیا۔ ہماری تو خیر ہے لیکن اس کی خیر نہیں، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں، حنان نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ مطلب یہ کہ بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، بھول گئے کیا، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، پہلے والے حنان نہیں رہے تم، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا، نکاح ہو گیا تو کیا میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں، مطلب کیا ہے تمہارا، حنان کو ارسل کی بات ذرا پسند نہیں آئی۔ نہیں چھوڑو مت، لیکن اب جلدی گھر چلے جایا کرو، اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، ورنہ کسی دن صبح کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہوگی کہ مشہور بزنس ملک حنان کو کل رات گھر سے باہر سوتے ہوئے دیکھا گیا، وجہ دیر سے گھر آنا، اور بیوی نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ہی ارسل اور سوہان کا کہکا بلند ہوا، دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ویری فنی، حنان بد مزہ ہوا۔ تو ٹھیک ہے کل ملتے ہیں پھر، کہتے ہوئے حنان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارسل اور سوہان بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ منال کچھ دیر دادوں کے پاس بیٹھی رہی، جب کافی دیر تک حنان نہیں آیا تو منال کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگی۔ دادوں نے تو اسے بہت فورس کیا کہ یہیں رک جائے جب تک حنان نہیں آ جاتا، لیکن منال نہیں رکی۔ صبح جو ہوا اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے حنان ویسا نہ کر دے، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حنان گھر آیا تو مسز ملک اسے سیڑھیوں میں ہی مل گئی، وہ حنان کی گاڑی کا ہارن سن کر اٹھ کر آ گئیں۔ مل گیا ٹائم صاحبزادے کو گھر آنے کا، حنان نے ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مام کی آواز پر واپس پلٹا۔ کیا ہوا مام، دوستوں سے ملنے گیا تھا، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کو دوستوں کو چھوڑ دو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، کوئی اور بھی شامل ہے تمہاری زندگی میں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ منال بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی، جب کافی دیر تک تم واپس نہیں آئی تو اوپر چلی گئی اور تھک ہار کر سو گئی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہارے انتظار میں تھی کہ تم آؤ گے تو کھائے گی۔ تو میں کیا کروں مام، اگر اس نے کھانا نہیں کھایا تو، میں نے تو نہیں کہا تھا اسے کھانا نہ کھائے اور میرا انتظار کرتی رہے، نہ کیا کرے کل سے میرا انتظار، میں کسی کی خاطر کیوں بدلوں، اسے بدلنا پڑے گا میرے مطابق، یہ میری زندگی ہے، میں اپنے مطابق ہی جیوں گا۔ وہ کون ہوتی ہے مجھے بدلنے والی، ایم سوری مام، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور مسز ملک بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ حنان کمرے میں گیا تو منال بیڈ پر قبضہ جمائے سوئی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی حنان غصے میں آ گیا۔ منال اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی، تو حنان نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ منال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے حنان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ بہت شوق ہے میرے بیڈ پر اور میری زندگی پر قبضہ جمانے کا تمہیں، حنان منال کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی میں بس، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے آپ نے، منال خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، کھانا نہیں کھانا مجھے، تم چینج کر کے سو جاؤ چپ چاپ، اور مجھے بھی سونے دے، کہتے ہوئے حنان بیڈ پر گر گیا۔ منال جب واپس آئی تو حنان سو چکا تھا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا تھا کہ حنان آئے گا تو کھانا کھائے گی، لیکن حنان نے تو اسے کہا ہی نہیں کھانا کھانے کو، وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے کمبل اٹھائے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ منال کو سوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی۔ منال، حنان منال کے پاس کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا، منال جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانا نہ کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم، کہ تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں میں، غلام بنا کر رکھا ہے میں نے تمہیں، بتاؤ، بول کیوں نہیں رہی اب؟ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی بس، اور کچھ نہیں، منال نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ سب جانتا ہوں میں تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو نا، میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیا تو تم بھی مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حنان منال کا جبڑا دبوچتے ہوئے بولا،
تمہاری ان سازشوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر منال کو چھوڑ دیا۔ منال صوفے پر جا گری۔ ایسی سازشیں بنانا اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے ملک حنان، منال اٹھتے ہوئے بولی۔ منال کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ حنان غصے سے منال کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے اپنے سامنے لایا۔ آئندہ میرے لیے نفرت کا اظہار مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام کی فکر نہیں ہے مجھے، اب تو ظلم کی انتہا دیکھنے کی فکر ہے۔ دیکھتی ہوں کہاں تک ظلم میرا مقدر بنتے ہیں، منال بنا ڈرے بولی۔ میں ظلم کی انتہا کر دوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم مر نہیں جاتی، حنان نفرت بھرے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی منال کے بال چھوڑ دیے۔ منال ہنس دی۔ بس ملک حنان، بس اتنا ہی ظلم کر کے تھک گئے آپ تو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، خود کو تیار کر لیں، مجھے لگتا ہے آپ کمزور پڑ رہے ہیں، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان حیران تھا منال اس کے سامنے بول کیسے رہی ہے، ڈرپوک سی منال بولنے کیسے لگی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کھانا کھاؤ جلدی سے، مجھے سونا بھی ہے، حنان ٹرے منال کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میری بھوک ختم ہو چکی ہے، منال نے نفرت سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اسے منال کو بول کر جانا چاہیے تھا کہ کھانا کھا لے، میرا انتظار مت کرے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ منال چپ چاپ کھانا کھاؤ، نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، حنان کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو پھینک دے، مجھے ڈر نہیں لگتا، منال بھی اسی کے انداز میں بولی۔ حنان بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ منال کی طرف بڑھا۔ حنان صوفے پر بیٹھ گیا منال کے ساتھ اور اس کے لیے پلیٹ میں سالن ڈال کر روٹی کا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ منال تو حیران رہ گئی حنان کے اس رویے پر۔ وہ تو سمجھی تھی حنان اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا ہے، لیکن یہ تو الٹ ہی ہو گیا۔ منال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب کھا بھی لو، اتنا حیران ہونے کی ضرورت کیا ہے، بیوی ہو میری، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ میں خود کھا لوں گی، منال گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں، مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا، حنان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی کس بات پر اعتبار کروں میں اور کس بات پر اعتبار نہ کروں، یہ بھی بتا دے مجھے، منال چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ ہر اس بات پر جو میں کہوں، مطلب میری ہر بات پر یقین کرنا پڑے گا تمہیں، یہ میرا حکم ہے۔ میں خود کھا لوں گی، آپ رہنے دیں، منال حنان کے ہاتھ سے نوالا لے کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، جلدی کھا لو، پھر مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا، ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو ملک صاحب جاب سے نکال دیں گے مجھے۔ حنان کی بات پر منال مسکرا دی اور حنان بھی مسکرا دیا۔ ہاں نا، نکال بھی سکتے ہیں، یہ کہہ کر حنان بستر پر لیٹ گیا۔ جب تک منال نے کھانا ختم نہیں کیا اسے دیکھتا رہا۔ جب منال کھانا کھا کر برتن رکھ کر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو حنان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صحیح کہہ رہا تھا ارسل، آخر اس سب میں منال کی کیا غلطی ہے، غلطی تو فہیم اور ثانیہ کی تھی۔ تو میں منال کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں، حنان سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، مگر انا اس کے آڑے آ رہی تھی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی غلطیوں کو۔ صبح حنان نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھول دی تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ منال کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی شبانہ کے ساتھ مل کر۔ حنان بھنبھناتا ہوا منال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ منال اوپر آؤ ذرا 2 منٹ کے لیے، کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بھی اس کے پیچھے اوپر چل دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنان غصیلی نظروں سے الماری کے پاس کھڑا منال کو گھورا تھا۔ جی کیا ہوا، منال آخرکار خود ہی بول پڑی۔ حنان تو بس اسے گھور ہی جا رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب، کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سامان میری الماری میں رکھا، اور کس نے اجازت دی تمہیں کہ میری الماری کو ہاتھ لگاؤ، حنان غصے سے بولا۔ لیکن میں نے تو، منال ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے ٹوک دیا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، باہر نکالو یہ سب کچھ ابھی کے ابھی، حنان نے جیسے حکم دیا منال کو۔ منال جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ تبھی مسز ملک کمرے میں داخل ہوئیں۔ رکو منال، ان کی آواز پر منال رک گئی۔ جی ممی۔ منال تم نیچے جاؤ ذرا، میں سیٹ کر دوں گی الماری، وہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ منال کبھی ان کی طرف دیکھتی تو کبھی حنان کی طرف، اب کس کی بات مانتی وہ۔ منال جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، مسز ملک نے دوبارہ کہا تو منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ مام آپ کیوں کریں گی یہ سب، منال کی غلطی ہے، وہ خود کرے گی سیٹ، حنان منال کے جاتے ہی بول پڑا۔ اس میں منال کی غلطی نہیں ہے، یہ سارا سامان میں نے سیٹ کروایا، یہ کمرہ منال کا بھی ہے اور یہ الماری بھی، مسز ملک حنان کے ڈریس باہر نکالتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب مام، یہ میرا کمرہ ہے اور الماری بھی میری ہے۔
منال کو آپ کوئی اور الماری دے دیں، میں اپنی الماری منال کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، حنان حیرانگی سے بولا۔ اب تمہیں سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا منال کے ساتھ، اور خبردار جو اس کے کپڑے الماری میں سے باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی اور حنان کندھے اٹھاتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان اور ملک صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ منال بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ حنان نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا۔ کمرے میں گئی تو کمرہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور منال کے کپڑے بھی الماری میں تھے۔ منال نے سکھ کا سانس لیا اور بیٹھ گئی آرام سے صوفے پر۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے احسن دروازے میں کھڑا تھا، لیپ ٹاپ اٹھائے۔ منال یہ لیپ ٹاپ حنان کو دے دیجیے گا، مجھے یاد نہیں رہا صبح واپس کرنا۔ جب یاد آیا تو حنان آفس جا چکا تھا۔ احسن لیپ ٹاپ لے کر منال کی طرف بڑھا۔ منال نے احسن سے لیپ ٹاپ تھام کر اسٹڈی روم میں رکھ دیا۔ واپس آئی تو احسن جا چکا تھا۔ احسن بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ منال تھوڑی دیر بعد دادو کے کمرے سے باہر لان کی طرف دھوپ کے لیے چلی گئی۔ مسز ملک بھی وہیں آ گئی۔ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ حنان کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت روکھا سا رویہ۔ باقی سب گھر والوں کا رویہ ٹھیک تھا۔ ملک صاحب بھی منال کو قبول کر چکے تھے۔ منال نے اپنے اچھے رویے اور اچھے اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ احسن زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا ہاسپٹل میں، گھر کم ہی آتا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد آتا اور صبح سب کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا، اور کبھی کبھی تو پوری رات گھر نہیں آتا تھا۔ منال کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ مسز ملک کئی بار منال کی اداسی محسوس کر چکی تھی مگر وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ملک صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ جی جی کہیے، آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگی اجازت لے کر بات کرنے کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ملک صاحب، منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ منال اور حنان کے ریسیپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے۔ ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں اب منال کا۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے سب سے؟ احسن تو گھر کا بچہ ہے، وہ گھر کی بات باہر نہیں نکالے گا، لیکن باقی سارے خاندان کو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ سب تو سوچنا ہی پڑے گا ہمیں۔ اور پھر حنان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میرا دل کرتا ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کو۔ کتنے ارمان تھے میرے حنان کو دلہا بننا دیکھ کر، اس نے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے صاحبزادے سے ایک بار بات کر لیں، کہیں اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں وہ تو ہے، ویسے اس کی یہ ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئی ہیں، ضدی، اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ہاں، ان کی بات پر ملک صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اب جب خود باپ بنا ہوں تو احساس ہوا ہے کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں خیر چھوڑیں یہ سب باتیں، آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ رات کو جب حنان کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تو مسز ملک کمرے میں آئیں۔ حنان، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ منال کمرے میں نہیں تھی۔ جی مام بتائیں، میں سن رہا ہوں، حنان لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ ہم سوچ رہے تھے، مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں نے سوچا کیوں نہ تمہارا اور منال کا ایک ریسیپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی کو انوائٹ کیا جائے تاکہ سب سے منال کا تعارف ہو جائے، تم کیا کہتے ہو؟ منال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ مام کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حنان کو جیسے یقین نہیں آیا ان کی بات کا۔ نو وے، ایسا کبھی کچھ سوچنا بھی مت آپ لوگ، مجھے منال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ نکاح میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ اٹس جسٹ اے ڈیل مام، نتھنگ ایلس۔ کمرے میں آتی منال کے قدم ان الفاظ پر کمرے سے باہر ہی روکے، اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ حنان کی بات پر مسز ملک غصے میں آ گئی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے حنان؟ تم ہر بات اپنی منوانا چاہتے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ؟ آخر بگاڑا کیا ہے اس نے تمہارا؟ تم نے اس سے نکاح اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا، لیکن جو بھی ہوا اب وہ بیوی ہے تمہاری، اسے عزت دینا فرض ہے تمہارا، اسے کوئی مقام دو معاشرے میں۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بجی اور وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال وہیں کھڑی تھی، حنان کو آتے دیکھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان دیکھ چکا تھا منال کو لیکن نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
منال کمرے میں داخل ہوئی تو مسز ملک رو رہی تھی۔ منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب تو تقدیر کا لکھا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں خوش ہوں جیسے میرا اللہ مجھے خوش رکھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں میرے لیے۔ آپ سب ہیں نا میرے ساتھ؟ مسز ملک نے منال کو گلے سے لگایا۔ وہ خوش تھیں کہ اللہ نے ان کو اتنی صابر اور بیٹی جیسی بہو عطا کی۔ اللہ میری بیٹی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین، کہتے ہوئے انہوں نے منال کا ماتھا چوما۔ منال نے بھی ان کے ہاتھ چومے۔ جنیں آپ آرام کر لیں ممی، صبح بھی جلدی اٹھنا ہوگا۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی لیکن ان کا دل اداس ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حنان کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، میک اپ کیے۔ حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی، یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ بنا سلام کیے منال کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ منال نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہنی ٹیل می، کون تھی وہ پھر سے بولی۔ شی از مائی وائف، منال۔ واٹ؟ وہ چلائی۔ ہنی تم نے شادی کر لی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کچھ دن کے لیے تم سے دور کیا گئی، تم نے تو شادی ہی کر لی۔ ریلیکس ہنی، اٹس جسٹ اے ڈیل، شی از جسٹ مائی وائف، نتھنگ ایلس۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا، میں جا رہی ہوں ابھی واپس لندن۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہنی، میری مام صحیح کہتی تھی، تم پاکستانی لڑکے کسی ایک کو ہو کر رہ ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی میں نے تم سے پیار کیا اور تم نے شادی کر لی۔ ہنی لسن، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا، ڈونٹ وری، بی ریلیکس، تم بیٹھو یہاں، سب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ حنان زبردستی ہنی کو بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے ساری بات بتا دی، ثانیہ کی شادی سے لے کر اپنے نکاح تک۔ حنان جو بھی ہوا ہو مجھے پرواہ نہیں، تم اس لڑکی کو نکالو اپنی زندگی سے، میں تمہارا نام کسی اور کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری، بہت جلد میں اسے نکال دوں گا اپنی زندگی سے، تم ناراض مت ہو۔ ہانی، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ منال کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا۔ وہ تو یہ سوچتی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا حنان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ، مگر وہ تو اسے اپنی زندگی سے باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ منال کمرے میں داخل ہوئی تو حنان ہانی کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آؤ تمہارا کمرہ دکھا دوں میں تمہیں۔ ہانی ایک غصیری نظر منال پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حنان 2 گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا اور آ کر لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پہ رکھا، سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منال ابھی تک جاگ رہی تھی، منہ پر کمبل اوڑھے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ منال ساری رات جا کر سوچتی رہی کہ اب اس کی زندگی پتہ نہیں کیا موڑ لینے والی ہے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ منال اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر منال نیچے چلی گئی۔ حنان ابھی تک سو رہا تھا۔ منال ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، باہر لان میں چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا، پھولوں کی مسحور کن خوشبو اسے بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ مجھے خود کو آنے والے کل کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہمیں لگتی ہے، زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو صبر کا پھل عطا کرتا ہے، میں بھی صبر کروں گی، اور جو میرے مقدر میں میرے اللہ نے لکھا ہوا مجھے نہ اس سے زیادہ ملنا ہے اور نہ ہی کم، تو جیسے اللہ کی مرضی میں اس کی رضا میں خوش ہوں۔ منال اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر آ چکے تھے سوائے حنان کے۔ منال سب کو سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ منال اوپر آؤ جلدی۔ حنان کی آواز پر منال کا پلیٹ کی طرف ہاتھ جاتا رک گیا اور وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ نے مجھے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی آپ کو ہی بلایا منال، آپ ہی ہیں نا منال؟ حنان تیکھے لہجے میں بولا۔ جی۔ منال کو اس کی بات تھوڑی عجیب لگی۔ میری شرٹ نہیں مل رہی بلو والی، ذرا نکال دو، کہتے ہوئے حنان واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منال الماری کی طرف بڑھ گئی، تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، منال نے اسے سلام کیا، لیکن وہ منال کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہنی کہاں ہو تم؟ زور زور سے آوازیں دینے لگ پڑی۔ وہ واش روم میں ہے، منال نے اسے جواب دیا۔ تم سے میں نے پوچھا ہے کیا؟ ہانی منال کی طرف پلٹی۔ اپنے کام سے کام رکھو سمجھی، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسی گوار لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، کیسے امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہو۔ منال کو اس کی بات پر صدمہ لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تبھی حنان واش روم سے باہر آیا۔
गुड मॉर्निंग, वो हानि की तरफ देखते हुए बोला। काश मैं भी ऐसा कह सकती, हानि मुंह बनाते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो हानि? हनान फिक्रमंद होते हुए बोला। कुछ नहीं, तुम्हारी जाहिल बीवी ने मेरा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। क्यों, क्या कहा इसने तुम्हें? मुझे बताओ, अभी लेता हूँ इसकी खबर। तुम अपना मूड खराब मत करो। छोड़ो यार, आओ चलते हैं नीचे, सबसे मिलना भी तो है, रात को मिल नहीं पाई किसी से भी। हानि मुस्कुराते हुए बोली तो हनान उसे साथ लिए नीचे आ गया। हनान के कमरे में आते ही मिनाल कमरे से बाहर निकल गई और नाश्ते की मेज पर जाके नाश्ता करने के लिए बैठ गई। चंद मिनट बाद हानि और हनान हंस हंस कर बातें करते नीचे उतरे। सबकी नजरें दंग रह गईं। हनान के साथ हानि को नीचे आते देखकर हानि, व्हाट अ सरप्राइज, मिसेस मलिक हानि की तरफ बढ़ते हुए बोली। बस देख लें आंटी, एक्चुअली मैं रात को ही आ गई थी, आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए सोचा सुबह मिल लूंगी। अरे बेटा, इसमें डिस्टर्ब वाली कौन सी बात है, आओ बेटा नाश्ता करो, मलिक साहब बोले। जी ज़रूर अंकल, मैं तो कब से तरसी हुई हूँ पाकिस्तानी खानों के लिए, मामा तो आने ही नहीं दे रही थी मुझे, बहुत मुश्किलें से आई हूँ, कह रही थी देसी खाने खा कर मोटी हो जाओगी। कोई बात नहीं, जिम ज्वाइन कर लेना, हनान बोला तो सब हंस दिए, सवाए मिनाल के। वो चुपचाप नाश्ता कर रही थी, सबसे लाताल्लुक सी बैठी। नाश्ता करने के बाद मलिक साहब और हनान ऑफिस के लिए निकल गए। बाय हनी, जल्दी घर आ जाना, कहीं बाहर चलेंगे घूमने फिरने, हनान को जाते देखकर हानि बोली। नाश्ता करने के बाद मिनाल दादो के साथ बाहर चली गई लॉन में। उसकी रोज़ की यही रूटीन थी, वो नाश्ता करने के बाद दादो को बाहर ले आती, उनको नाश्ता करवाती और उनको कभी दबाती तो कभी मालिश करती उनके सर की। मिनाल को बाहर बैठे देखकर हानि भी वहीं चली आई। हाय दादो, दादो की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली और कुर्सी पर टांग जमाए बैठ गई। ये हाय वाय क्या होता है? कितनी बार बोला है तुमसे लड़की के सलाम किया करो, लेकिन तुम तो हर वक्त हाय हाय करती रहती हो। अगर इतनी दर्दें होती हैं तुम्हें तो डॉक्टर क्यों नहीं दिखाती, शायद कोई इलाज मिल जाए। दादो हमेशा ऐसे ही क्लास लेती थी हानि की, लेकिन उनसे कोई परवाह नहीं थी, वो एक कान से सुनती तो दूसरे से निकाल देती थी। और ये कपड़े तो देखो तुम्हारे, अल्लाह माफ़ करे कैसा बेहुदा लिबास पहना है तुमने मर्दों वाला, कुछ तो हया करो लड़की, ये मिनाल से ही सीख लो कुछ कपड़े पहनने का ढंग। मिनाल के सामने अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर हानि दांत पीस कर रह गई। अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये मिनाल है हनान की दुल्हन, तुम मिली नहीं इससे? दादो मिनाल की तरफ इशारा करते हुए हानि को मुखातिब करते हुए बोली। जी दादो, मैं मिल चुकी हूँ। बस इतना कहकर हानि वहां से चली गई। हानि का मूड खराब हो चुका था। ये बुढ़िया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस 2 टके की जाहिल लड़की के सामने जलील करके रख दिया मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को। हानि बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, तभी किसी से टकरा गई। ओ मिस्टर, देख कर नहीं चल सकते क्या? हानि चिल्लाई। आहिस्ता बात करें, ये घर है कोई पागल खाना नहीं जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं आप। ऐसा अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, दरवाजे में ही हानि से टकरा गया। क्या कहा? तुमने मुझे पागल कहा? हानि को तो जैसे सदमा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ शक्ल से? शक्ल तो नहीं, अलबत्ता हरकतों से लग रही हो थोड़ी थोड़ी। खुद से बातें करना ये भी एक निशानी होती है पागलपन की। और मैंने नोट किया है कि सामने से आते हुए खुद से बातें करती आ रही थी आप, ऐसा मुस्कुराते हुए बोलकर आगे बढ़ गया। हानि तो दंग रह गई अपनी सुबह सुबह इतनी बेइज्जती पर। क्या मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ? जिसका दिल चाहे बातें सुना देता है, पहले वो बुढ़िया, अब ये था कौन वैसे? मिनाल दादो के पास ही बैठी हुई थी, उसने सोचा क्यों ना दादो से हानि के बारे में कुछ पूछ ले। दादो, आपसे एक बात पूछनी थी, मिनाल हिम्मत करके बोली। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बात शुरू करे। हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है, दादो मुस्कुराते हुए बोली। दादो, ये लड़की जो अभी आई थी, मेरा मतलब है हानि, ये और हनान कब से दोस्त हैं? ये दोनों बचपन के साथ पढ़ते हैं। ये अपनी खाला के घर रहने आई थी पढ़ने के लिए जब 6 साल की थी। ये साथ वाला घर इसकी खाला का था, मगर अब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। मगर ये हमारे गले पड़ गई, वापिस चली गई थी ये कुछ महीनों पहले, पढ़ाई मुकम्मल जो हो गई थी, लेकिन अब फिर से आ गई है। पता नहीं कब जान छोड़ेगी मेरे हनान की ये, उसका नाम भी बिगड़ा हुआ है उसकी। हनान नहीं बोला जाता उससे, इसलिए हनी कहती है। बेशरम कहेगी, और कपड़े तो देखो कैसे पहनती, अल्लाह माफ़ करे, शर्म हिया ही नहीं रह गई। तुम भी तो हो, तुम क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? ये सारा असर तरबियत का होता है बेटा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी।
जब माँ बाप बेटी को रोकेंगे नहीं ऐसा लिबास पहनने को तो बेटी कैसे रुकेगी। खैर छोड़ो, हमें क्या, जब दोज़ख की आग में जलेगी तब पता चलेगा इसको। आजकल तो हर तरफ यही हाल है, बाहर जाओ तो बेहयाई नजर आती है हर तरफ। पहले लड़कियों ने दुपट्टे सर से उतार कर गले में लटका लिए और अब तो गले में भी नजर नहीं आते, बिल्कुल ही उतार दिए। अब दुपट्टों का बोझ नहीं उठाया जाता इनसे, इसीलिए घर छोड़ आती हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता ये दुपट्टा नहीं बल्कि अपनी इज्जत घर छोड़ आती हैं। न जाने कितने गैर मर्दों की नजरें पड़ती होंगी इन पर, लेकिन इनको तो परवाह ही नहीं, दुनिया की रंगीनियों में गुम है। जहालत का दौर वापिस आ गया, बेहयाई आम हो गई है। हर तरफ कत्तो गारत, भाई भाई नहीं रहा। बाप भाई के सामने बेटियां बहनें दुपट्टे के बगैर घूमती हैं, कोई नहीं रोकने वाला। ये सब क़यामत की निशानियां। अल्लाह सबको हदायत दे और सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, आमीन आमीन। दादू आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी बात पर इत्तेफाक करती हूँ, मिनाल मुस्कुराते हुए बोली। बात सुनो मिनाल, अब इस लड़की को तुम ही दूर कर सकती हो हनान से, इसे निकालो यहाँ से। अब तो शादी हो गई है हनान की, फिर भी जान नहीं छोड़ रही उसकी। दादू मैं कैसे निकाल सकती हूँ उसको, वो मेहमान है और हनान की दोस्त भी। मिनाल ना समझी में बोली। वो दोस्त है हनान की और तुम बीवी हो मिनाल, उसे ये जाहिर करो कि हनान बहुत खुश है तुम्हारे साथ। तुम दोनों खुश हो अपनी शादीशुदा जिंदगी में, खुद ही चलती भुंदी भाग जाएगी यहाँ से। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। किस तरह सबके सामने हनान से चिपकती फिरती है, ये जानते हुए भी कि अब शादी हो चुकी है उसकी। ऐसी लड़कियां दूसरों का घर खराब करके अपने कदम जमाने में बहुत माहिर होती हैं। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि वक्त से पहले संभल जाओ, कहीं देर ना हो जाए और तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ ना रह जाए। खुद को मजबूत बनाओ। हनान तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा पूरा पूरा हक है उस पर। अपना हक इस्तेमाल करो, किसी तीसरे को अपने रिश्ते की दीवार ना बनने दो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज। एहसन की आवाज़ पर मिनाल और दादो ने पलट कर देखा। वालेकुम सलाम, आओ बैठो, टाइम मिल गया दादो को सलाम करने का, दादो नाराज़ होते हुए बोली। मिनाल मुस्कुरा दी दादो की बात पर। नहीं दादो ऐसी बात नहीं है, क्या बताऊँ आपको, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, दिन रात हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। आप उनके पास बैठते हुए बोला। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक रहती है, अब शुक्र है अल्लाह का। तुम सुनाओ, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, देखो तो कितने दुबले हो गए हो, ठीक से खाना भी तो नहीं खाते ना। बस दादो काम का बहुत दबाव है, इतने ज़्यादा पेशेंट को हैंडल करना आसान नहीं होता। खैर छोड़े, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग पिकनिक पर चले गए। बहुत दिन हो गए कि फैमिली के साथ पिकनिक पे नहीं गए, प्लान बनाते हैं, क्या ख्याल है मिनाल। एहसन मिनाल की तरफ देखते हुए बोला। जी मैं क्या बताऊंगी, सबसे पूछ ले, आप मशवरा कर लें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है एहसन भाई। ठीक है, सबसे मशवरा कर लेते हैं, एहसन ने जवाब दिया। नाश्ता किया मेरे बेटे ने, दादो प्यार से एहसन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं दादो, बस अभी अभी घर आया हूँ, सोचा आपसे मिल लूँ फिर करता हूँ नाश्ता। अच्छा तुम यहीं बैठो मिनाल, यहीं लेकर आती है नाश्ता तुम्हारे लिए। जाओ मिनाल बेटा, नाश्ता ले आओ एहसन के लिए। नहीं दादो, मैं अंदर जाकर कर लूँगा, एहसन मुस्कुराते हुए बोलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। आप दोनों बैठे, मैं नाश्ता करके आता हूँ। मिसेस मलिक भी वहीं आ गई। उन दोनों के पास कुछ देर बाद एहसन भी नाश्ता करके वहाँ आ गया। आओ एहसन, बहुत दिनों बाद नजर आए हो बेटा, बहुत मसरूफ रहते हो आप तो। मिसेस मलिक एहसन को देखते हुए बोली। जी चची जान, बस काम ही ऐसा है, आज दूसरा डॉक्टर वापस आ गया है तो अब कुछ टाइम मिल जाएगा मुझे। वो डॉक्टर के छुट्टियों पर होने की वजह से मुझे ये सब संभालना पड़ता था। मैं सोच रहा था क्यों ना कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बनाया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को डिसाइड करते हैं सब मिलकर, मिसेस मलिक मुस्कुराते हुए बोली। हानि भी वहाँ आ गई, लेकिन सबके साथ एहसन को बैठे देखकर वहीं से वापस पलट गई। एहसन की उस पर नज़र पड़ चुकी थी। चची जान, ये लड़की कौन है। कौन, मिसेस मलिक ना समझी में बोली। ओह अच्छा, तुम हानि की बात कर रहे होगे, याद आने पर बोली। वो हनान की दोस्त है, कल रात को आई है लंदन से। ओह अच्छा, एहसन बस इतना ही बोल सका। इसी तरह बातें करते करते दिन बीत गया। लंच करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मिनाल दादो के साथ उनके कमरे में ही चली गई। मलिक साहब और हनान नहीं आ सके ज़रूरी मीटिंग की वजह से। शाम को हनान घर आया तो हानि उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। हनान अभी आकर बैठा ही था कि हानि आ गई। हाय हनी, कैसा गुजरा आज का दिन। गुड, तुम सुनाओ। हनान मसरूफ सा बोला। नथिंग स्पेशल, सो बोरिंग, हानि सोफे पर बैठते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ, हनान ने पूछा।
کچھ نہیں، وہ تمہارا فضول سا کزن، اس نے صبح صبح موڈ خراب کر دیا میرا۔ احسن کی بات کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اس کو، وہ ہے ہی ایسا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر کہیں چلتے ہیں کھانا کھانے۔ ہانی کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان کو عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئے تھی، اسے منال نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہی بات اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ ٹائی کھول کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ دادو کے کمرے میں گیا تو منال دادو کے پاس بیٹھی تھی۔ منال تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں کب سے آ گیا ہوں آفس سے، کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں تمہاری؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حنان منال پر برس پڑا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ پانی لے کر آؤ میرے لیے، اوپر جا رہا ہوں میں۔ جی میں لے کر آتی ہوں، منال بولی تو حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ منال دادو کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، دونوں ہنس دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آئے گا تمہارے پیچھے پیچھے، آ گیا نا، دادو ہنستے ہوئے بولی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ حنان کو بے چینی سی لگی تمہیں کمرے میں نہ دیکھ کر، اسی لیے ڈھونڈتے ہوئے آ گیا نیچے۔ اب جاؤ، یہ نہ ہو دوبارہ آ جائے۔ جی دادو میں چلتی ہوں، منال مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اسے دادو نے ہی روکا ہوا تھا اپنے کمرے میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ حنان کو اس کی فکر ہوتی ہے یا نہیں۔ منال نے پانی کا گلاس لے جا کر حنان کے سامنے رکھ دیا۔ حنان نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ آئندہ جب میں گھر آؤں تو مجھے تم کمرے میں نظر آؤ۔ جی کہتے ہوئے منال الماری کی طرف بڑھ گئی حنان کے کپڑے نکالنے کے لیے۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ چلیں ہانی؟ میں تیار بھی ہو کر آ گئی، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ ہانی نے منال کو نہیں دیکھا تھا ابھی۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ منال سامنے آتے ہوئے بولی۔ حنان تو حیران ہی رہ گیا منال کے سوال پر۔ تم سے مطلب ہم کہیں بھی جائیں، تم اپنے کام سے کام رکھو سمجھی؟ ہانی غصے سے منال سے بولی۔ ابھی تو یہ آئے ہیں آفس سے، ان کو تھوڑا ریسٹ تو کرنے دیں، کل سنڈے ہیں، کل چلے جانا آپ لوگ، بلکہ سب مل کر جانے والے ہیں کل، احسن بھائی نے پلان بنایا ہے آؤٹنگ کا۔ منال نے بہت دھیمے لہجے میں ہانی کو جواب دیا۔ حنان سنا تم نے تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ جانے سے روک رہی ہے، اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ ہانی ناراض ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہانی رک جاؤ یار، چلتے ہیں، ویٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، حنان نے آواز دی لیکن وہ نہیں رکی۔ منال تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں تم نے ایسا کہا ہانی کو؟ تم ہوتی کو نا میرے معاملے میں بولنے والی؟ حنان الٹا منال پر تاپ کیا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، آپ ابھی آئے ہیں آفس سے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، منال نے دھڑلے سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ کہتا منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان چینج کرنے کے بعد ہانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی منہ پھلائے۔ حنان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی چلو چلتے ہیں، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانی نے خونخوار نظروں سے حنان کی طرف دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تم جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، ہانی غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا نا یار، چھوڑو اسے، اس کی وجہ سے مجھ سے تو ایسے بہیو مت کرو، چلو اب ارسل اور سوہان کو بھی سرپرائز کرنا ہے، تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ چلو نا، حنان اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایک بار کہہ دیا نا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا، جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ مت کرو، ہانی منہ موڑتے ہوئے بولی۔ پلیز پلیز پلیز، حنان اس کے آگے آتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ہانی تلخ لہجے میں بولی۔ کیا شرط ہے؟ حنان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اپنی بیوی سے کہو مجھ سے معافی مانگے، ہانی حنان کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ کیا؟ حنان کو جیسے شوق لگا۔ کیوں نہیں مانگ سکتی وہ معافی مجھ سے؟ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میرا موڈ اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اس لیے اسے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہانی تم بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہو، اگنور کرو یار، اس نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ ہم کل چلے جائیں گے سب کے ساتھ، اس نے مجھے منع تو نہیں کیا تمہارے ساتھ جانے سے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔